امامے کے شملے سے صاف کرتے ہیں. امامے کا شملہ اس کو کہتے ہیں. امامے کے شملے سے سیدنا امام حسین کے جوتے کے تلوے کو صاف کرتے ہیں. اور جب صاف کیا امام علی مقام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اور آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرماتے شہزادے حسین میں نے ان کانوں سے آپ کے نانا سے آپ کی جو فضیلت سنی ہے، آپ کے نانا نے آپ کے بارے میں جو باتیں مجھے بتائی ہے، اگر یہ باتیں میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہیں دیں، لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حسین پاک کی محبت انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. یقیناً آپ نے ابھی 10 روز میں اہل بیت کے فضائل بھی سنے ہوں گے، محبت حسین کی باتیں بھی سنی ہوگی. آئیے ایک بات مجھ سے بھی سن لیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ تیمور لنگ جب اس کا انتقال ہوا، جب بادشاہ دنیا سے گیا اور اس کو موت آئی تو اس وقت اس کے بچپنے کے دوست نے، بادشاہ کے بچپنے کے دوست نے کیا دیکھا کہ دیوانی تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نورانی تخت پر جلوگر ہیں اور اس تخت پر آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں اور تخت کے بالکل بازو میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ تیمور لنگ آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو بادشاہ لوگوں کی ہر بات کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ بادشاہوں کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں، بادشاہوں کے کچھ کام برے بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تیمور لنگ وہ بادشاہ ہے، اس نے اچھے کام بھی کیے، مسجدیں بھی بنوائی، مدرسے بھی بنوائے، صنائع بھی بنوائے، نہریں بھی کھدوائی، کنویں بھی کھدوائے، لیکن کچھ لوگوں کو اس نے قتل بھی کروایا. تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے ارکان کی ہم جب تعریف نہیں کر سکتے. تیمور لنگ بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کے بچپنے کا دوست اس سے پوچھتا ہے، او دشمن خدا، او اللہ کے دشمن، تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا کہ تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کے قدموں میں بیٹھنے کو؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کروڑوں جنتوں کا وہ مقام نہیں ہے جو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، رسول اللہ کے قدموں کی شان کا سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا ہوگا؟ بلکہ ان کے قدموں میں جو نالائے نہ جائے اس کے لیے استاد زمان لکھ رہے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے باقی حضور تو پھر کہیں گے کہ ہم تاجدار ہم بھی ہیں. کرو حضور کے قدموں میں بیٹھنا کتنی بڑی چیز ہے، حضور کے قدموں میں بیٹھنا کتنی عظیم چیز ہے. تیمور لنگ کو جب آقا علیہ السلام کے قدموں میں دیکھا خواب نے تو پوچھا، او دشمن خدا، تو رسول اللہ کے قدموں میں کیسے بیٹھا؟ یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، آقا نے خود جواب دیا کہ یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے مقام سید ابی القادری صاحب کے قیامت تک کے سادات اہل بیت میں ہیں. جو اہل البیت سے محبت کرے اس کو یہ مقام ملے، اور جو اصل اہل بیت حسنین کریمین سے محبت کرے سبحان اللہ. کیا مقام ہے. سبحان اللہ. بے شک. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے ہر جلسے میں ہمیں محبت کی دعوت دی جاتی ہے. آقا سے عشق کرو، اللہ کے رسول سے عشق کرو، حضور کے صحابہ سے عشق کرو، حضور کی آل بیت سے عشق کرو. لیکن آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب عشق کی محبت کی بات کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بھی عشق و محبت ہے.
ہمارے مسلک میں بھی عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ عشق ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا مذہب عشق، ہمارا مسلک عشق، ہمارا مشرب عشق، ہمارا راستہ عشق، سب کچھ عشق ہی کی بات ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے عشق کی باتیں بہت کی، محبت کی باتیں بہت کی، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہم عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، عشق و محبت کہتے کس کو؟ عشق و محبت کا مطلب کیا ہے؟ عشق و محبت کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے بہت باتیں کی، بالکل اسی طرح سے کہ کوئی بندہ پوری زندگی شہد کی فضیلت بیان کرتا رہے، ایک بندہ پوری زندگی شہد کے تذکرے کرتا رہے، شہد پہ کتابیں لکھتا رہے، شہد پہ تقریریں کرتا رہے، لیکن ساری زندگی وہ کبھی شہد کو دیکھے بھی نہیں، ساری زندگی کبھی شہد کو چکھے بھی نہیں۔ اب آپ بتائیں، اس کا شہد پہ تقریریں کرنا، اس کا شہد پہ کتابیں لکھنا، اس کا شہد کے اوپر تذکرے کرنا اور بار بار شہد کا نام لینا، کیا اس کی زبان میں مٹھاس لا سکتا ہے؟ کیا اس کی زبان کو میٹھا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بلا تفصیل میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اللہ اکبر، ہم نے بھی اسی طرح سے رسول اللہ کے عشق کی باتیں کی، حضور سے محبت کی باتیں کی، اہل البیت سے محبت کی باتیں کی، صحابہ سے محبت کی باتیں کی، لیکن ہم نے بتاؤ عشق کیا کب؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اور میری بات دھیان سے سننا، تھوڑی دیر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا، تھوڑی دیر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ صرف بھیڑ اکٹھا کرنے آئے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا، بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے، اور اگر آپ اللہ رسول کا ذکر سننے آئے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن لیجئے۔ تھوڑی دیر کسی کی بات سن کر جائیں۔ آپ نے اتنی دور سے مجھے بلایا، اتنی دور سے پیر صاحب کو بلایا، اتنی دور سے علماء کرام کو بلایا، تھوڑی دیر بات سنیں، خاموش رہ کر سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ توجہ کریں، ہم عشق و محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، ہم پیار محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے محبت کب کی ہے؟ ہم نے عشق کب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک بات اگر آپ کو ایمان لگتی بات کہوں اور سچی بات کہوں، ہم اس سے عشق کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ سے عشق کی بات کرتے ہیں، اور کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ ابو جہل کے طریقے پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، ابو لہب کے طریقے پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے دشمنوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر سب لوگ ذکر کر رہے امام حسین کا، امام حسین کی محبت کی باتیں ہو رہی ہے، اور طریقہ کس کا زندہ ہو رہا ہے؟ یزید کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آئیے اب میری بات پر توجہ کریں اور غور سے سنیں کہ ہم لاشعوری طور پر میں جاتی کے طریقے پہ چلتا ہے۔ آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ کے دل میں کسی کرکٹر کی محبت ہو جائے تو آپ اسی کے انداز میں کپڑے بھی پہنتے ہیں، اسی کے انداز میں چلتے بھی ہیں، اسی کے انداز میں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی نقل کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب کہہ رہے ہیں بوڑھے بچے جوان امام حسین سے محبت ہے، ان کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ اب بتاؤ طریقے پر کس کے عمل کر رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، اب آپ غور کرنا، اور میں نہیں کہوں گا، آپ بھی نہیں کہیں گے، کوئی کسی کو نہیں کہے گا، صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا تم یزیدیت کی طرف جا رہے ہو یا حسینیت کی طرف جا رہے ہو۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یزیدیت کی طرف جا رہی ہو یا حسینیت کی طرف جا رہی ہو، دیکھو کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے ایک نوجوان بیٹے ہیں، ان کی عمر 18 سال کی ہے، اور وہ 18 سال کے جو شہزادے ہیں ان کا نام ہے علی اکبر۔ دیکھو اللہ نے تم کو بھی بیٹے دیے ہوں گے، اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو خوب لمبی عمر عطا کرے، اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، اللہ انہیں بھی لمبی عمر خیر سے عطا کرے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کے اہل علم کو، اہل تجربہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، حسین پاک کے شہزادے جتنے خوبصورت تھے، آج مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ایسا خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہوگا، خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ چیلنج سے اس لیے کہہ رہا
ہوں، کیونکہ کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا دادی کے مشابہ، لیکن میرے حسین وہ ہے کہ ان کا بیٹا رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کے مشابہ بتاؤ، جو چہرہ حضور کی تصویر ہو وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ لیکن اب آؤ کربلا کے میدان میں ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، توجہ کرنا، ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حسینی ہو یا یزیدیت کی طرف جا رہے ہو، توجہ کرو، ماں اور بہنوں کی سب کی توجہ۔ ایک طرف علی اکبر جیسا شہزادہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، غیب سے آواز آتی ہے، حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو قربان کرو گے؟ اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین قربان ہوتا ہے، اور دین بچاتے ہو علی اکبر قربان ہوتے ہیں۔ سوچو امام حسین کا کتنا بڑا امتحان ہے، ایک طرف ہم سبھی یہ پیغمبر ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ حسین فیصلہ کرتے ہیں علی اکبر کو خاک میں ملا دوں گا مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے دے۔ اتنا خوبصورت بیٹا خاک میں ملا دیا، اللہ کے دین کو خاک میں نہیں ملا دیا۔ اور آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف پیسہ ہے، علی اکبر جیسا بیٹا نہیں، پیسہ ہے، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ بیٹھ جائیے، ایک بار سب کوشش، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجندی والکرم آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بریلی شریف کے پڑوس میں رہتے ہیں، سر شریف کے پڑوس میں رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے پڑوس میں رہتے ہو۔ آپ بھی ہمارے لیے بزرگ ہیں، لیکن تھوڑی سی بات تو سن سکتے، ایک بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد